یہ جو خان صاحب نے خط لکھا جنید اکبر صاحب، مجھے اس وقت کی سیاست یہ نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف is run out of options. آپ کا آپشن مجھے کم از کم، میں سیاست گھر میں بھی دیکھا ہوں، میں کہتا ہوں میرا ایک کمیولیٹو ایکسپیرینس وہ 35-40 سال کا ہو گیا ہے سیاست دیکھنے کا یا سیاست کور کرنے. آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں، کیا آپشن بچے ہیں تحریک انصاف کے پاس؟ نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ اب بھی کافی آپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈی چوک تک آنا تھا واپس جانا تھا، اس کے علاوہ ہمارے آپشن نہیں. تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اکثریت ہماری یوتھ کی ہے، تو ہمارے کافی اور آپشن ہے. جس دن میں نے جس طرح کی پی میں کہا کہ اگر صوبائی صدر اس پہ بات ہو رہی ہے، خضر خان نے کہا بالکل میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں کہ سارا کی پی کی جتنی روٹس ہمارے، چاہے شارع ریشم ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے سی پیک روڈ ہو، تو سارے بند کر لیں گے. اور بھی آپشن ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پرماننٹ دھرنے دیں گے اس جگہ؟ جی، اس پہ پرماننٹ دھرنے دے دیں گے؟ پرماننٹ دھرنے دیں گے. مختلف آپشن اس کے علاوہ بھی کافی آپشن ہے، کیونکہ ہم جو اداروں سے ہم ایک طرف ڈائلاگ پہ، آپ مجھے بتا دیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات کرتے ہیں، پھر پولیٹیکل لوگ بے اختیار ہوتے. جس طرح پولیٹیکل لوگوں سے آپ کی کہنے پہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ بات اس سے کریں گے جس کے پاس اختیار ہو. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ جمہوری لوگ ہیں، لیکن پولیٹیکل آپ کو اعتماد میں حجت کرنا چاہیے. بالکل. جب ہم پولیٹیکل لوگوں کے پاس گئے اور پولیٹیکل لوگوں کو پہلے جو ہماری جو ڈیمانڈ تھی اس سے کافی ہم نے کم کر دی. جو الیکشن کا تھا اس طرح پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح الیکشن کی بات کریں گے تو حکومت کو پتہ ہے کہ ہم گر جائیں گے، تو حکومت آپ سے بات نہیں کرے گی. پھر ہم 2 پوائنٹ پہ آئے. 9 مئی کی جو الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے کیے، حکومت کو کیا مسئلہ ہے ثابت کرنے کہ ہم نے 9 مئی کیا ہے نا. 9 مئی کی جو ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو حکومت نے مان لی. 26 نومبر کی مان لی. پھر یہ مان لیا کہ آپ علی امین تو کہتے نا ہمارے لوگ تھے. جی، علی امین کی اپنی رائے ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ بالکل ہمارے لوگ نہیں تھے. ہم نے کہا جو اندر گئے وہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ نہیں، ہم پولیٹیکل. آپ کی علیمہ خان اور عظمیٰ خان شاید مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دونوں نے وہاں کہا یہ ہماری اپنی جگہ، ان کو کہیں باہر آ جائیں ہمارے لوگ. آصف صاحب، ایک انڈیویجول کی ذمہ داری آپ ساتھی پارٹی پہ فکس نہ کریں. اور یہاں پر میں جو فرق اس میں ہے، اگر آپ جس کی ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اور بھی کچھ لوگ تھے جو آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو اگر جرم کسی سب نے کیا تو سب کو سزا دینی چاہیے. اگر نہیں ہوا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ نہ کہہ کہ ہم نہیں تھے، ہمارے لوگ نہیں تھے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ روایت نہیں تھی اور نہ ہم تھے. میں اس کو بتاؤں، اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جس نے خان صاحب کو جو ہے یہاں پر ہائی کورٹ سے اس کے ہائی کورٹ پہ حملہ کیا، اس کو گرفتار کیا، اس کو ویڈیو باہر دکھائی تاکہ وہ لوگ ریئیکٹ کرے، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن تھا نہیں پیٹے گی. بس آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی آرام سے؟ جس جب خان صاحب تو آرام سے بیٹھے تھے. جب وہ خان صاحب کے پاس زمان پارک گئے تھے، جب وہ حکومت کہتی ہے پیٹرول بمب استعمال ہوئے، اس واقعے کی بات کروں. خان صاحب باہر آ کے کہتے ہیں، میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہائی کورٹ میں جہاں پر کہہ رہا ہوں اگر پہلے گرفتاری خود دے دیتے تو یہ رینجر کا کیا کام تھا کہ وہاں گرفتار آتے؟ وہ رینجر کا کیا کام؟ ٹھیک ہے، صاحب کہتے ہیں ٹھیک کیا خان صاحب. مجھے ایک بات بتائیں، کام نہیں ہو کیوں کرتے؟ علی امین صاحب نے ایک بات کہی. علی امین نے کہا کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے اگر مانا بھی ہے کہ میرے ورکر تھے، اس کا اپنا بیان ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا. ٹھیک ہو. دوسری طرف یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بڑی بات چیت ہو چکی ہے، 90% کے قریب کتنے معاملات ہو گئے. ذرا پہلے سن لیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا آج کے خط پر جواب ہے. یہ دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے آپ کو؟ دکھائیں جی. 80% ایک دفعہ اور 99% دوبارہ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا. ابھی پروسیس ہے، ابھی چیزیں کافی قریب میں انشاءاللہ لے آیا ہوں. اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں. اب مجھے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاجواب ہیں. اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے جی 99% تک بھی آ گئے، 80% بھی لے آئے. میں بہت چیزیں قریب لے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ ہے، ہمیں خط نہ ایک انہوں نے کہا تھا ایک سزا یافتہ شخص کے خط میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. نہیں، وہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس پہ تو یہ میرے لیے آ رہا ہے حیران کن بھی ہے اور افسوس کی بات ہے، جس کی زیادہ تر پریس کانفرنس ہمارے خلاف ہوتی ہے، تو یہ بھی افسوسناک بات ہے. باقی علی امین صاحب کی بات کو تو نہ میں اون کر سکتا ہوں نہ ڈس اون کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا. میں پولیٹیکل کمیٹی میں آج میرے خیال 2-3 دن ہو گئے کہ مجھے شامل کیا گیا. تو جو ڈائلاگ تھی، جو چیزیں تھی، اور علی امین صاحب کے ساتھ میرے فاصلے بھی تھے، تو مجھے نہیں پتا. اور اب تو آپ کی آج میٹنگ بھی ہونی، تو آج انشاءاللہ تو آپ کے فاصلے بھی مٹ رہے ہیں. تو اس پہ وجہ سے تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری اس پہ اس کے ساتھ کوئی پرائیویٹلی بات نہیں ہوئی کہ یہ بتائیں